اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے، اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی واضح مثال وہاں حال ہی میں ہونے والے بالی ووڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کنسرٹ ہیں۔ کچھ برس قبل کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعودی عرب میں اس طرح ناچ گانا ہوگا اور سعودی نوجوان مغربی میوزک پر تھر تھراتے نظر آئیں گے۔ تب اس ملک میں صرف ایسے کنسرٹ پر پابندی نہیں تھی، بلکہ اور بھی قدغنیں تھیں۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی پوسٹ شائع کی گئیں جن میں جسٹن بیبر سرخ رنگ کے لباس میں پرفارم کر رہے ہیں۔ معروف کینیڈین سٹار جسٹن بیبر نے اپنی گلوکاری سے سعودی شہر جدہ میں نوجوان سعودی نسل کو ناچنے پر مجبور کر دیا۔ بات صرف ناچ گانے تک محدود رہتی تو بھی ناقابل قبول تھی، یہاں تو بیبر نے اللہ کے متعلق کفریہ کلمات تک لوگوں سے کہلوا ڈالے۔ اس کنسرٹ کی ٹکٹ 35 سے 30 ہزار رکھی گئی تھی، اور افسوس کہ باقی ممالک کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ یقین نہیں آتا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے جہاں ایسی فیش حرکات کی جا رہی ہیں۔ اتوار کی رات منعقد ہوئے اس کنسرٹ سے قبل انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنان نے بیبر سے اپیل کی تھی کہ وہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے اس کنسرٹ کو منسوخ کر دیں۔ تاہم بیبر نے جدہ میں پرفارم کر کے ایسی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ بیبر کی اہلیہ اور معروف ماڈل ہیلی بالڈون بیبر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس کنسرٹ کی کامیابی کے لیے ایک حوصلہ بخش پوسٹ بھی کی تھی۔ پوپ اور R&B سنگر جیسن ڈیرلیو نے بیبر سے پہلے سعودی نوجوانوں کو مسحور کیا۔ ان کے علاوہ بھی کئی دیگر مغربی ستارے جدہ میں موجود تھے۔ یہ وہی ملک ہے جس میں کنسرٹس پر پابندی تھی، جبکہ عوامی مقامات پر نامحرم مردوں اور خواتین کا اکٹھا ہونا بھی ناممکن تھا۔ تاہم کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب جیسے ایک قدامت پسند ملک میں اصلاحات لانے کا عمل شروع کیا، جس کا مقصد ملک کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے دلکش بنانا اور نوجوان نسل کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ کنسرٹ سے پہلے فارمولا 1 ریس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس کی خوشی میں رات کو اس کنسرٹ کا میلہ سجا۔ جدہ میں ہوئی فارمولا 1 ریس میں برطانوی ڈرائیور لوئس ہیملٹن پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ریس کو دیکھنے کے لیے محمد بن سلمان بھی جدہ میں موجود تھے، جہاں انہوں نے سعودی نوجوانوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔ سعودی عرب میں ان ایونٹس کے بائیکاٹ کی اپیل کرنے والوں میں مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کی منگیتر بھی شامل تھی، جنہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے کھلے خط میں بالخصوص بیبر سے درخواست کی کہ وہ اس کنسرٹ کو منسوخ کر دیں۔ خدیجہ چنگیز نے بیبر سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ ایک طاقتور پیغام دیتے ہوئے یہ پرفارمنس منسوخ کر دینا چاہیے کہ آپ کے نام اور ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ملک کی ساکھ کو بہتر نہیں بنایا جائے گا جو اپنے سیاسی منحرفین کو قتل کروا دیتی ہے۔ جمال خشوگی سعودی شاہی خاندان کے ایک ناقد صحافی تھے، جو اپنی ترک منگیتر کے ساتھ شادی کے لیے استنبول کے سعودی قونصل خانے میں 2 اکتوبر 2018 کو اس لیے گئے تھے کہ ایک سرکاری دستاویز حاصل کر سکیں، لیکن سعودی حکومت کے ایجنٹوں نے انہیں اس سفارتی مرکز کے اندر ہی قتل کر کے بظاہر ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان کی لاش آج تک نہیں مل سکی۔ سعودی حکومت نے اس قتل کے الزام میں 11 سعودی شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع کی تھی، جس کی تفصیلات آج تک خفیہ رکھی گئی ہیں، اور یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ آیا ان ملزمان میں سے کسی کو قصوروار بھی ٹھہرایا گیا ہے یا نہیں۔ اس قتل سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ جمال خشوگی کے قتل کی ذمہ داری سعودی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور اس جرم کے ارتکاب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ممکنہ کردار کی چھان بین کی جانی چاہیے۔ پیارے دوستو، جہاں ایک جانب سعودی عرب روشن خیالی کے تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے اپنے ملک میں تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس بارے میں کہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے خطبے میں خطیب حضرات معاشرے کو تبلیغی جماعت سے لاحق خطرات کے متعلق بیان کریں۔ سعودی وزارت نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کی جانب پہلا قدم قرار دیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، سعودی عرب کے مطابق یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہی ہے۔ یہ ایک بدعت ہے جو تفرقات پیدا کر رہی ہے، جس کی یہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔
मक्का मुअज़्ज़मा की मसाजिद में 6 दिसंबर को जो सरकारी खुतबा जुमा दिया गया, उसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस खुतबा जुमा में तबलीगी जमात को ज़हर आलूद, मुशरिकाना नजरियात का हामिल, कदामत परस्त और एक शिद्दत पसंद जमात करार दिया गया है। जहां गैर मुस्लिम ममालिक में पहली इस्लामोफोबिया मौजूद है और मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है, वहां इस्लामी तबलीगी जमात पर पाबंदी के क्या नताज निकलेंगे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस सरकारी खुतबे की खबर पहले से मंजर आम पर थी, ताहम किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि सऊदी हुकूमत इस किस्म का सख्त और हिजान अंगेज कदम उठा सकती है। सऊदी अरब के सरकारी खुतबे जुमा के मंजर आम पर आने के बाद दीनी और मजहबी तबकात में शदीद रद्द अमल पाया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने पहली मर्तबा इस बड़े पैमाने पर बॉलीवुड इवेंट का इनेकाद रोशन ख्याल सऊदी अरब के तहत किया था। सलमान खान के म्यूजिकल कंसर्ट में 80,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और जब दबंग स्टार ने एंट्री दी तो हजारों शायकीन ने दीवाना वार मोहब्बत का इजहार किया। भारतीय अदाकार ने अपनी परफॉर्मेंस से मदाहों के दिल जीत लिए और इस मौके को तारीखी करार दिया। मदाहों ने भी अपने पसंदीदा अदाकार से वालेहाना वाबस्तगी का इजहार किया। सलमान खान के रियाज में कंसर्ट से कबल उन्हें एजाज देने के लिए उनके हाथों का नक्श भी ऐसे लिया गया जैसे इस्लाम की खिदमत में हजरत ने झंडे गाड़ रखे हों। यह नक्श रियाज की मसरूफ तरीन शारा पर नस्ब किया जाएगा। क्या इस बेहयाई की तरवीज के लिए हिजाज मुकद्दस को सल्तनत उस्मानिया से लिया गया था? क्या इसके हसूल का मकसद यही था कि यहूदियों की ये कठपुतलियां मोहम्मद बिन सलमान के जरिए इस्लाम का यहां से सफाया कर सकें? और इस सब के खिलाफ हम मुसलमान एक मुजम्मती बयान तक देने के रवादार नहीं है। इस सब से अहम यह है कि हाल ही में जद्दा में फंकस नामी परिंदे का मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। यह शैतान की अलामत है, यानी इस मुकद्दस सरजमीन में शैतान दाखिल हो चुका है। यह सारा मंसूबा यहूदियों की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत पहले यूएई में मगरबी कल्चर मुतारिफ करवाया गया और अब सऊदी अरब की बारी है, क्योंकि इनको इस हकीकत का बखूबी अंदाजा है कि सऊदी अरब पर कंट्रोल का मतलब है पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कंट्रोल। इसके बाद ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकले सुलेमानी तामीर करेंगे। इसके बाद एक खतरनाक जंग होगी जिसमें कुफर और हक वाज़े तौर पर अलग अलग हो जाएंगे और तब दजाल आएगा जो मदीना के अलावा दुनिया के हर कोने में अपना फितना फैला देगा। उस वक्त इमाम मादी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और जंग में उनके हाथों दज्जाल और दज्जालियों का खात्मा हो जाएगा। इस तरह हक का बोलबाला होगा। इस सब के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही बता चुके हैं कि यह सब क़यामत की निशानियों में से है। लेकिन दोस्तों, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फतह बहरहाल हक की होगी। बस हमें यह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।